اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ویو میڈیا پروڈکشن شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کی پروفیشنل ریکارڈنگ کے لیے رابطہ کریں. فون نمبر 0346-211-8546. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آج ہم جس حدیث کا مطالعہ کریں گے اس کا عنوان ہے غیبت ایک کبیرہ گناہ. غیبت ایک کبیرہ گناہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وعن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما الغیبہ قالوا اللہ ورسولہ اعلم قال ذکرک اخاک بما یقرؤہ قیل افرأیت ان کان فی اخی ما اقول ان کان فیہ ما تقول فقد اختبتہ وان لم یکن فیہ ما تقول فقد بہت. رواہ مسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. وعن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون ما الغیبہ، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم. صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی خوب جانتے ہیں. قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکرو کا اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کے متعلق وہ چیز بیان کرے جسے وہ سن لے اور ناپسند کرے. قیل افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی گئی کہ آپ کا کیا خیال ہے اگر وہ چیز واقعی اس کے اندر موجود ہو تو پھر بھی غیبت ہے؟ قال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کان فیہم ما تقول، اگر تو واقعی وہ چیز جو تم نے بیان کی ہے اس میں ہے فقد اختبتہ، تو وہ غیبت ہے. وَإِن لَّمْ يَكُن فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَ، اور اگر ہے ہی نہیں تو تم نے اس پر بہتان لگایا. اب یہ بات سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں غیبت کی تعریف بیان کر دی اور بتا دیا کہ غیبت کیا ہے. صحابہ نے پوچھا غیبت کیا ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ کسی مسلمان بھائی کی کوئی برائی، کوئی عیب بیان کیا جائے اس کی غیر موجودگی میں، وہ یہاں موجود نہیں ہے، اس کی غیر موجودگی میں اس کو بیان کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں غیبت. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا واقعی اس کے اندر وہ چیز موجود ہو تو پھر بھی یہ غیبت ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تبھی تو غیبت ہے اگر اس میں موجود ہے. اگر اس میں موجود نہیں ہے اور تم نے ایسے ہی چھوڑ دی تو وہ تو اس کے اوپر تم نے بہتان لگایا، جو کہ خود ایک علیحدہ سے ایک بڑا گناہ ہے. تو غیبت یہ آپ نوٹ کریں کہ غیبت آج جو اتنا بڑا گناہ ہے، آج ہمارے معاشرے میں پھیل چکا ہے
اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم غیبت کو ایک سویٹ ڈش کے طور پر لیتے ہیں. جہاں بھی دو اشخاص بیٹھے ہوں، دو عورتیں بیٹھی ہوں، دو مرد بیٹھے ہوں، دو بوڑھے بیٹھے ہوں، وہ کسی نہ کسی تیسرے انسان کی غیبت کر رہے ہوں گے. اور یہ غیبت اتنا بڑا جرم ہے کہ انسان جو ہے وہ جب تک غیبت کرنے والے سے معافی نہیں مانگ لے گا اس وقت تک اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کریں گے. اور قرآن مجید میں یہ بات آتی ہے کہ غیبت ایسا گناہ ہے کہ جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اتنا بڑا گناہ ہے. اور آج ہمارے معاشرے میں غیبت ہی ہو رہی ہے، بس غیبت پہ غیبت، غیبت پہ غیبت، ہر کسی کی غیبت پہ غیبت ہو رہی ہے. تو ایک بہت بڑے تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ غیبت کرنے والا جو انسان ہے وہ دوسروں کو بغیر ریا کے خالص نیکیاں عطا کرتا ہے. اس لیے ان کی جب کوئی غیبت کرتا ہے تو کہتے میں اس پر بڑا خوش ہوں، میری کسی نے غیبت کی ہے، میں اس پر خوش ہوں. بھائی کیوں خوش ہو؟ اس لیے خوش ہوں کہ مجھے بغیر محنت کے، ریا کے بغیر خالص نیکیاں مل گئیں. اور کسی شخص کی اگر غیبت کی ہے اور وہ شخص دنیا سے چلا گیا ہے تو اب کیا کرے؟ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے کہ میں نے اس کی غیبت کی تھی، یا اللہ تو اس کو بخش دے. اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی معافی کرانا ضروری ہے. اس لیے اس سے بچنا چاہیے، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ کامیاب ہو گیا. یہ خاموشی بھی ایک عبادت ہے. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ بس جب انسان بیٹھتا ہے تو پھر وہ چاہتا ہے کہ کسی دوسرے کے حوالے سے بات کی جائے. تو بھائی کسی کی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنی بات کی جائے نا. جب دو لوگ بیٹھے ہیں، چار لوگ بیٹھے ہیں تو اپنی بات کریں، اپنا حال دل بیان کریں، ایک دوسرے کی بات سنیں، ایک دوسرے کے دل کی بات سنیں. کوئی مسئلہ مسائل ہے تو ڈسکس کیا جائے. چوتھے بندے کی، پانچویں بندے کی جو وہاں موجود نہیں اس کی ڈسکشن کیوں کی جاتی ہے؟ اس کے حالات زندگی کو کیوں تار تار کیا جاتا ہے؟ اور یہ کسی بیچارے کے ساتھ کوئی مسئلہ بن جائے، کوئی پرابلم ہو جائے تو اس کے حوالے سے تو یوں سمجھے کہ پورے معاشرے میں باتیں زبان سے زبان پر چلتی ہیں. میں نے کسی سے سنا، اس نے مجھ سے سنا، میں نے اس سے سنا، اور خواہ مخواہ کی ایک ہم دوسرے مسلمان بھائی کے بارے میں بدگمانی پیدا کر لیتے ہیں. بعض اوقات حقیقت میں وہ نہیں ہوتا جو ہم تک پہنچا ہوتا ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. لیکن یہ کچھ ذرائع سے جب ہمارے تک پہنچتی ہے سنی سنا کر، تو ہم ایک مسلمان بھائی کے بارے میں ایک بڑا عجیب قسم کا ہیولہ اپنے اندر تیار کر لیتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کس قسم کا انسان ہے، جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے. ایک اور روایت میں، ابو داؤد کی روایت میں، رسول اللہ نے فرمایا کہ جب مجھے معراج پر لے جایا گیا تو میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن سرخ گرم تانبے کے تھے، جس سے وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے، ایسے نوچ رہے تھے. میں نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کے ناموس میں جا پڑتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے. اس لیے ان کی حالت یہ ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور ہماری اس معاشرتی برائی کو، غیبت کو، ہمیں اس سے دور بھاگنا ہے، اس سے بچنے کی بھرپور کوشش کرنی ہے. اس سے بچیے، اللہ کا ذکر کیجئے، تسبیح پڑھیے، نماز پڑھیے، کچھ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے تاکہ ہم جو ہے وہ اس غیبت سے بچ سکیں، اور نہ کہ ہم جناب ہر وقت انہی معاملات میں پڑے رہیں اور جو ہے اور اپنے آپ کو بچانے کی بجائے اس میں ملوث کرتے ہیں. اسوہ رسول دیکھیے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی بیوی اما عائشہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو اس دن اما عائشہ کے پاس ایک عورت آئی تھی جس کا قد چھوٹا تھا، یعنی گٹھنی عورت تھی. تو اما عائشہ نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ اس کا قد چھوٹا تھا، گٹھنی تھی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا، عائشہ تم نے اس کی غیبت کی ہے، لہذا اس عورت سے معافی مانگو، یہ تم نے اس سے غیبت کی ہے. اسی طرح ایک سفر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو اکابر صحابہ آئے، سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہارے دانتوں سے گوشت نظر آ رہا ہے. تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ ہم نے تو ابھی گوشت کھایا نہیں ہے، ناشتہ کیا نہیں ہے، کوئی چیز نہیں کھائی ہے.
تو فرمایا تم نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی غیبت کی ہوگی تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اس طرح کا معاملہ ہے، آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکابر صحابہ، آپ نے ان کو بھی منع کیا، آپ کی بیوی آپ نے ان کو بھی روکا۔ آج ہم کسی کا قد دیکھ لیں، کسی کے اندر کوئی عیب نظر آ جائے، چاہے وہ قدرتی عیب ہو یا اللہ کی طرف سے دیا ہو، ہم اس پر جو ہے وہ غیبت کرنے سے نہیں چوکتے اور ہمیں جو ہے وہ معاملات آگے لے جانا پڑتے ہیں۔ تو بھائی اس طرح کی باتوں سے بچنا چاہیے، خصوصاً ہمارے ہاں خواتین کو، معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں خواتین سنی سنائی باتوں کو آگے پھیلاتی ہیں، فلاں عورت نے یہ کہہ دیا، فلاں کے گھر میں یہ ہو گیا، فلاں کے بچے نے یہ کر دیا، اور ایک بات پھیلنی ہوتی ہے پورے معاشرے میں، خواتین کے ذریعے پھیل جاتی ہے، یہ غیبت ہے۔ اس سے بچنا ہے اور اس کی پوری کوشش کرنی ہے۔ البتہ اس کی کچھ جائز صورتیں بھی ہیں، اور وہ جائز صورتیں یہ ہیں کہ کسی کی خاندانی کوئی معاشی مسائل ہوں اور کوئی شخص کوئی پوچھے کوئی رشتے کے حوالے سے، تو اسے سچ سچ بات بتا دینی چاہیے، یہ غیبت میں نہیں کہلائے گی۔ اور کسی اور شرعی ضرورت کے تحت بھی صحیح بات کی جا سکتی ہے تاکہ جو ہے وہ کسی کا نقصان نہ ہو، وہ غیبت شمار نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے علاوہ جو ہم کرتے رہتے ہیں ہر وقت دوسروں کی باتیں، یہ غیبت میں شمار ہوں گی، اور اس پر اللہ کی طرف سے سخت وعیدیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو غیبت جیسے کبیرہ گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج سے پہلے جو ہو چکی ہے اس پر اللہ سے توبہ، یا اللہ معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گی، اور جو زندہ ہیں اگر معلوم ہے تو ان سے معذرت کر لی جائے، اور اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے لیے استغفار کی جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کا یقین نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ HFC خوبصورت فیملی ہال کے ساتھ، سب کچھ آپ کی پسند، ہوم ڈیلیوری کے ساتھ